شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی روشنی میں کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے پہنچی تھی، اور ہم نے اسے گھر والے اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ آپ کی زوجہ کا نام رحمتہ ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کی بیٹی تھی۔ آپ غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے اور مسلمانوں کا خوب اکرام کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بال گھنگریالے تھے، آنکھیں موٹی تھیں، خوبصورت شکل والے اور بہت خوبصورت جسم والے تھے۔ گردن چھوٹی تھی، سینہ چوڑا تھا، پنڈلیاں اور کلائیاں موٹی تھیں، اور آپ کا قد لمبا تھا۔ بحوالہ روح المعانی جلد نمبر 9 حصہ 2۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے مالدار انسان تھے۔ آپ دمشق کے ایک پورے گاؤں کے واحد اور تنہا مالک تھے۔ گائے، بھیڑ، بکریاں اور اونٹ، کھیتوں اور باغ باغیچوں والے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ غرض اللہ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں دی تھی، مگر وہ اپنی دولت اپنے اوپر خرچ نہ کرتے تھے، بلکہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کرتے تھے، اور رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ساری بستی ان کی تعریف کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ ان کی خدا پرستی کی تعریف فرشتوں میں بھی ہونے لگی۔ تو شیطان جھل بن گیا، اس نے اللہ سے کہا ایوب اس لیے تیری عبادت کرتا ہے اور تیرا شکر گزار بندہ ہے کہ تو نے اسے ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ فقر و فاقہ اور مصیبت میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ شیطان نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو ایوب کو ہرگز نہیں ورغلا سکتا، جا میں نے تجھے اختیار دیا۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دوستوں کے پاس گیا اور ان کے ذریعے انہیں رات دن ورغلاتا رہا کہ وہ برے کاموں میں پڑ جائیں اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں، مگر وہ کسی طرح کامیاب نہ ہوا۔ اتفاقاً کچھ مظلوم بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے ان کی بات نہ مانی اور کہا اگر حضرت ایوب علیہ السلام گواہی دیں گے تو میں تمہارے دعوے کو مان لوں گا۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے گواہی نہ دی۔ پھر کیا تھا، یہ لوگ بستی میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے اور رفتہ رفتہ لوگوں کو ان سے نفرت دلانے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ اسی طرح عبادت میں لگے رہے تو شیطان بڑا مایوس ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کتنی دولت تھی۔ تورات میں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، ان کے متعلق لکھا ہے اوز کی سرزمین میں ایوب نام کا ایک شخص تھا، اور وہ شخص کامل اور صادق تھا اور خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے اور گناہوں سے دور رہتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے مال میں 7000 بھیڑیں، 3000 اونٹ، 500 جوڑے بیل اور 500 گدھے تھے، اور اس کے نوکر چاکر بہت تھے۔ اہل مشرق میں ایسا مالدار کوئی نہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کس زمانے میں گزرے؟ مورخین کا اس میں بڑا اختلاف ہے کہ آپ کس زمانے میں گزرے ہیں۔ چنانچہ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ہے۔ مشہور عرب مورخ ابن عساکر کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا عہد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ آپ حضرت لوط کے ہم عصر اور دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ جب اللہ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر شہید ہو گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب کے سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ شیطان نے آپ کو آ کر اطلاع دی اور کہا کہ تم اس خدا کی عبادت میں مشغول ہو کہ جس نے تمہاری اولاد کے اوپر مکان گرا دیا اور تیرے سارے بیٹے مر گئے، اور تیرے کھیت کھلیان اور تمام جانور اور جتنے مویشی تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، لیکن تم پھر بھی اس خدا کی عبادت میں مشغول ہو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے
منہ سے یہ جملہ نکلا، الحمدللہ الذی آتانی ثم اخذ منی، تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک لائق جس نے یہ سب کچھ مجھے عطا کیا اور پھر مجھ سے لے لیا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر ہوئی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے دانے نکل آئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، آپ کی خدمت کرتی تھیں، سال ہا سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ ابلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہے اور وہ تکلیف بڑھتی رہی حتیٰ کہ پھر اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ کیڑے آپ کے گوشت کو پوست کو کھانے لگے، تا وقت کہ 12 سال کا عرصہ اسی بیماری میں گزر گیا۔ آپ کو اللہ نے بھی صابر کہا اور یہ صبر کی انتہا ہے کہ 12 سال اس تکلیف دہ بیماری میں مبتلا رہے، اور پھر ان کی کیفیت دیکھیں کہ اگر کوئی کیڑا زمین پر گر جاتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے جسم سے لگا دیتے اور یہ فرماتے کہ ہو سکتا ہے اگر اس کو اس کی غذا نہ ملی تو یہ مر جائے گا، تو وہ ان کے گوشت کو کھاتے رہتا، یہاں تک کہ ایک کیڑا اس نے دل کو کاٹنا شروع کیا اور دوسرے نے زبان کو، تو اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں التجا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو سننا اور قبول فرمایا، اور پھر اس کے بعد جبریل امین کو جنت سے انار دے کر بھیجا اور حکم فرمایا ایوب علیہ السلام کو کہ اس انار کو کھا لیجئے۔ جبریل امین کہنے لگے کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے اور آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے کہ آپ اس انار کو کھا لیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس انار کو کھایا، جیسے ہی انار اندر گیا تو اندر جو بھی بیماری تھی وہ سب کی سب بیماری دور ہوگی۔ اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ جبریل امین نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو اپنے پاؤں سے ایڑی سے زمین پر چوٹ لگائیے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پاؤں سے ایڑی سے زمین پر چوٹ لگائی تو وہاں سے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ نمودار ہوا، اور اس چشمے کا آپ نے پانی پیا اور پھر اس سے غسل کیا تو جو زہری بیماریاں تھیں وہ بھی دور ہو گئیں اور باطنی بیماریاں بھی دور ہو گئیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت دکھائی دینے لگے، مگر 12 سال بڑی سخت تکلیف میں اور کرب میں انہوں نے گزارے، مگر ہر حال میں اپنے رب کا ذکر جاری رکھا، کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئے، ان کا دل اور ان کی زبان دونوں اللہ کے ذکر میں ہمہ وقت جاری رہے۔ اس تکلیف دہ یعنی 12 سالہ زندگی جو انہوں نے آزمائش میں گزاری، ان 12 سالوں میں کبھی ایک لمحہ بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہوئے اور ہمہ وقت اپنے رب کی یاد میں مشغول و مصروف رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا یابی کے بعد کئی سال زندہ رہے اور بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو بہت سے بیٹے عنایت فرمائے۔ ابن جریر اور ان کے علاوہ مورخین علماء کا کہنا ہے کہ جس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت آپ کی عمر 83 سال تھی اور بعض نے 75 سال بھی بیان کی ہے۔ ابن جریر اور دیگر علماء کرام کی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام 73 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے نے اشاعت دین کا کام سنبھالا۔ بعض علماء کے نزدیک حضرت ذوالکفل حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہاں مدفون ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک تاریخ کے مطابق 6 جگہوں پر بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1 عراق میں، نمبر 2 لبنان میں، نمبر 3 شام کے شہر دمشق میں، نمبر 4 ترکی میں اور نمبر 5 اسرائیل میں۔ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان مقامات پر حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ اس لیے اختلاف کے ساتھ تاریخی اختلاف ہے کہ ان مقامات پر بعض مورخین نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام عراق میں مدفون ہے، بعض نے لکھا کہ لبنان میں مدفون ہے، بعض نے لکھا دمشق میں مدفون ہے، بعض نے لکھا کہ توپ کاپی ترکی میں مدفون ہے اور بعض نے کہا کہ اسرائیل میں مدفون ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔